ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یکفرون انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ آیات اللہ۔ ان الذین بے شک جو لوگ، یکفرون بآیات اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، النبیین انبیاء علیہم السلام کو، بغیر حق ناحق، وَيَقْتُلُونَ النبیین بغیر حق اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، بالقسط انصاف کی، یأمرون بالقسط نیکی بھلائی خیر انصاف کی تلقین کرتے ہیں، من الناس لوگوں میں سے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر نیکی بھلائی انصاف کی تلقین کرتے ہیں۔ فبشر تو آپ خوشخبری سنا دیجئے، ہم ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، دردناک سزا کی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق ناحق، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو بھی، یأمرون بالقسط من الناس جو لوگوں کو نیکی خیر کی تلقین کرتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، بعذاب علیم دردناک عذاب دردناک سزا کی۔ اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران ہے، اور آل عمران سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے نصارہ کا تذکرہ اس صورت میں چلے گا مجموعی طور پر، لیکن یہاں چند آیات میں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ شروع کرنے سے پہلے یہود کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو آیات آ رہی ہیں، چند آیات یہ یہود کے بارے میں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کے دو بڑے جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک تو اللہ کی آیات کا انکار، چنانچہ یہود نے بہت سے مواقع پر انکار کی روش اپنائی اور اپنے نبیوں تک کا انکار کیا انہوں نے، اور ان کی باتیں ماننے سے انکار کیا۔ ایک روش تو یہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، وہ تو صراحتاً ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، وہ تو صراحتاً ہے۔ تو ایک تو ان کا کفر ہوا کہ نہ صرف یہ کہ تورات انجیل کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، بلکہ اپنی کتاب اور اپنے احکامات کا بھی بارہا انکار کرتے رہے۔ دوسرا، اس سے بھی شاید کسی درجے میں بڑا جرم جو یہاں ان کا بیان ہوا ہے اور پہلے پارے میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کہ انبیاء علیہم السلام کو یہ لوگ قتل کرتے رہے۔ یہ یقتلون النبی نہیں ہے، نبیین ہے، اور ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا انبیاء، یقتلون وہ انبیاء آیا تھا، وہاں انبیاء، یہاں نبیین۔
اور اس کا مطلب ہے انبیاء علیہم السلام کی ایک اچھی خاصی تعداد۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک دن میں 72 انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا، 72 انبیاء علیہم السلام۔ پھر بہت سے لوگ اٹھے اس پر، ان انبیاء علیہم السلام کی شہادت پر بہت سے لوگ اٹھے، اور جو ان قاتلین کو عبرت دلانے لگے اور ان کے اس فعل کی مذمت کرنے لگے، تو ان بدبختوں نے وہ جو خیر کا حکم دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، جن کی تعداد بعض روایات میں 140 آتی ہے، بعض میں 170 آتی ہے، ان کو بھی شہید کر دیا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا یہ جرم بیان فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا، اور یہود کا یہ جرم یہاں بیان کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے رہے بغیر حق، ناحق، بالکل ناحق۔ نبی کا قتل تو ہوتا ہی ناحق ہے، اس میں تو کوئی وجہ جواز بن سکتا ہی نہیں ہے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے رہے الذین، ان لوگوں کو یأمرون بالقسط من الناس، جو لوگوں کو خیر بھلائی کی تلقین کرتے تھے۔ فبشرہم، تو آپ ان کو خوشخبری سنائیے، بعذاب علیم، دردناک عذاب اور دردناک سزا کی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جن کے حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ وما، اور نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، یعنی کل قیامت والے دن کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر یا پیش نہیں ہوگا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ دنیا کے اندر اعمال کا ضائع ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو اس کے خیر کے اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں بڑے فائدے پہنچتے ہیں، بڑی رحمتیں اترتی ہیں اس پر، مومن پر، نیک اعمال کی وجہ سے۔ اس کے نیک اعمال اس کو دنیا میں بڑا فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی مومن کو اس کے نیک اعمال بہت فائدہ دیتے ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جب ایک مسلمان وضو کرنے بیٹھتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو خرجت خطایاہ من یدہ، تو اس کے جو گناہ ہاتھ سے ہوئے ہوتے ہیں تو ہاتھ دھونے سے اس کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو جو گناہ چہرے سے ہوئے ہوتے ہیں، چہرہ دھونے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں دھونے کی برکت سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حتی یخرج من تحت اظفارہ، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہونا اگر، تو وضو کی برکت سے وہ بھی اللہ پاک دھو دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ جب وضو ختم ہوتا ہے تو آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک عمل ہے، اس پر دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے آدمی تو دنیا میں آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ ان البلایا لتدفع غضب الرب، جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہیں، اور مصیبتوں کو، اور صدقات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن حابطت اعمالہم،
اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، نہ تو دنیا میں ان کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ کل قیامت والے دن ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو۔ آپ قرب قیامت کی نا جو نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی علامات قیامت بھی کہا جاتا ہے ان کو، اشراط الساعہ بھی، ان میں ایک ہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، نزول۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے میں نا ایک کام جو آپ فرمائیں گے، وہ دنیا سے یہود کا خاتمہ فرمائیں گے۔ ان کے زمانے میں دنیا سے یہود کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہود نے ہی اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے ان کا وہ قول، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فخریہ کہتے تھے، اعلانیہ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے قتل کر دیا ان کو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تصور ہوتے رہے، انبیاء علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تصور ہوتے رہے۔ گو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، وما قتلوہ یقینا، قطعا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، نہ ان کو سولی پہ چڑھا سکے، وما قتلوہ وما صلبوہ ورفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کا خاتمہ فرمائیں گے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ملا جن کو، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یدعون، اور ان کو بلایا جاتا ہے، الی، طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ جاتا ہے، فریق، ایک فریق، ایک جماعت، ایک طبقہ، منہم، ان میں سے، تو ان میں سے ایک جماعت، ایک طبقہ اس سے منہ پھیر جاتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ اب جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا، اس سے مراد یہاں پر یہود ہیں، اور کتاب کا حصہ دیے جانے سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو اللہ کی کتابیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک کتاب ان کو بھی دی گئی، تو وہ کل کتابیں ہیں، ان کا ایک حصہ ان کو بھی ملا۔ اب وہ کتاب جو اللہ نے ان کو دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کی طرف آئیں، اس پہ عمل کریں، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات پہ چلیں، لیکن ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، تو بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بھاگ جاتے ہیں، یعنی یہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ہم چھٹے پارے میں اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں کا تذکرہ کیا، اور دونوں کا تذکرہ یہی کیا کہ وہ اللہ کی کتاب پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اب ایک برحق کتاب ہم نے آپ پر نازل کی۔
فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اور پھر مسلمانوں کو وہاں پر یہ بھی کہا گیا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پہلی قوموں کی طرح اللہ کے فیصلوں سے بھاگنے لگو۔ تو یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے اندر ہی اتنا سخت انداز اختیار فرمایا، اتنا سخت انداز۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب اللہ نے کسی قوم کی طرف کوئی کتاب اتاری، حکم نازل کیے، اب اس پر پابندی ہے کہ وہ اللہ کے ان حکموں کو اپنائے اور ان کے مطابق چلے اور ان کے مطابق اپنے زندگی کے سارے امور نمٹائیں۔ لیکن وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق اپنے امور انجام نہیں دیتے، اپنے فیصلے نہیں کرتے، تین جملے ارشاد فرمائے۔ پہلا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تیسرا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تفصیل وہاں پڑھیں گے کہ یہ تینوں کا مطلب کیا کیا ہے، الگ الگ کیوں ہے، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، الگ الگ کیوں ہیں۔ تو یہود کا طرز عمل یہ بیان کیا یہاں پر، اور پیچھے ان کا انجام بھی آ چکا۔ ان کو خوشخبری سنا دیں، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو ان کو جہنم کی خوشخبری سنا دیں، دردناک عذاب کی، صرف عذاب نہیں، علیم، بے پناہ تکلیف دے۔ ثم يتولى فریق منہم، تو ایک فریق ان میں سے بھاگ جاتا ہے، وہم معرضون، اور یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کہ بے شک یہ لوگ، قالو، کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، ہمیں چھوئے گی، النار، جہنم کی آگ، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا، سوائے، ایامن، دن، معدودات، گنے چنے، آپ چند دن بھی کہہ سکتے ہیں، الا ایام معدودات، سوائے چند دنوں کے، سوائے چند دنوں کے، باقی ہمیں جہنم کی آگ لگنا تو درکنار، چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ وغرہم، اور ان کو غرہ، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ہم، ان کو، وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما، ان چیزوں نے، کانو یفترون، جو انہوں نے خود اپنی گھڑی ہوئی ہیں، وغرہم فی دینہم ما کانو یفترون، جو باتیں انہوں نے خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں، ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہود کا یہ دعویٰ یہاں بیان ہوا ہے، ہم تو پکے جنتی، پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئیں، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، بھائی جنت میں تو جائے گا یہودی، جنت تو ہے ہی یہود کے لیے، اور یہاں پر یہ ہے ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ اچھا، یہ خناس کہاں سے آیا ان کے اندر؟ وہاں اللہ نے وہاں بھی تردید فرمائی، وہاں یہ تھا کہ تلک امانی یہ ہو، ان کی خوش گمانیاں ہیں، خام خیالیاں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو لاؤ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، کس بنیاد پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم جہنم میں جاؤ گے ہی نہیں ہو، تم جنت ہی میں جاؤ گے؟ ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے، یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کی اولادیں ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلم یعذبکم بذنوبکم، اچھا پھر تم پر اللہ عذاب کا کوڑا کیوں برساتا رہا؟ اتنے ہی پیارے ہو، اتنی ہی اولادوں جیسے ہو، تو پھر اللہ تم پر عذاب کا کوڑا کیوں برساتا رہا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اللہ کے ویسا ہی انسان ہو جیسے اور انسان ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا اسی چیز کا، لن تمسنا النار الا، یہ کہتے ہیں ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں سوائے چند دنوں کے۔ یہ چند دن کون سے ہیں؟ کہتے تھے جو ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی نا، چند دن، بس ان چند دنوں کی وجہ سے ہمیں سزا مل گئی تو مل گئی، ورنہ ہم بخشے بخشائیں، ورنہ ہم پکے جنتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ سب ان کا اپنا بنا بنایا گھڑا گھڑایا یہ تصور ہے، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان چیزوں نے جو انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ کے ہاں بخشش اور مغفرت کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر جو بھی پورا اترے گا اس کی بخشش ہے، اور جو پورا نہیں اترے گا اس کی بخشش نہیں، جو پورا نہیں اترے گا اس کی بخشش نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک اعمال کیے تو اس کے لیے بخشش ہے۔ وہ چاہے یہودی ہو، اپنے وقت پر ایمان لایا، اپنے وقت میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا اور اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی، وہ جنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ ملا اس کو، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، نبیوں رسولوں پر بھی، وہ ساتھ وہ بھی عقائد ہیں، اور نیک اعمال کرتا رہا اور اسی پر مر گیا، جنتی ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے دور میں کسی بھی نبی کے زمانے میں کوئی بھی بندہ اس اصول پہ پورا اترا، دنیا سے چلا گیا اسی حال میں، وہ جنتی ہے۔ اور اگر نبی کی اولاد تھی اور اس اصول پہ پوری نہیں اتری، نبی کا خون نبی کے گھر میں پرورش پائی، نبی کی گود میں، لیکن اس اصول پہ پورا نہیں اترا، جہنمی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی دفعہ بیان ہوا، ان کے بیٹے کا واقعہ، ان کے بیٹے کا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان ہوا۔ نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا واقعہ قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوا۔ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ان سے کہا گیا جاؤ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہاں اور لوگ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں وہاں تم بھی داخل ہو جاؤ۔ تو اصول اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں دعوے نہیں ہیں، میں تصور پال لوں میں تو پکا بخشیا بخشایا، میں نے تو اگلا نے کہنا ہاتھ فیلی لانا ہے، اے تے اپنا آئے گا، کچھ بھی نہیں کہنا، نہیں۔ اللہ کے ہاں فمن ثقلت موازینہ فاولئک اصحاب النار، اصحاب الجنہ، قیامت کے دن اعمال تلیں گے، جس کے اعمال زیادہ ہو گئے وہ جنتی، ومن خفت موازینہ، جس کے اعمال گھٹ گئے کم ہو گئے، فاولئک اصحاب النار، وہ جہنمی۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جناب ان کے نام کے ساتھ، نہیں یہ نام کیا ہے، فلاں نام ہے، وہ جانے دو جانے دو جانے دو، ان کی کاسٹ کیا ہے، یہ کاسٹ ہے، اچھا بھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد سے کہی، نام لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ انقذی نفسک من النار، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا۔ یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا تو تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں۔ پورے خاندان کے ایک ایک فرد کا نام لیا، خاندان کے مختلف طبقات کا نام لیا، سب کل اللہ کے ہاں اپنے ایمان اور اعمال کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو وقالوا ذلك بانہم، یہ اس لیے قالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہرگز نہیں چھوئے گی۔ جب تصور یہ ہوا نا کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ہم نے تو جانا ہی جنت میں ہے، تو پھر کیا پڑی ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، تزکیہ نفس کرنا، ٹھیک ہے، حلال کمانا، حرام سے بچنا، پاک دامنی اختیار کرنا، ٹھیک، پھر کیا پڑی کسی کو، پھر جو مرضی کرو۔ اس تصور نے ان کا دین مسخ کر کے رکھ دیا۔ دنیا تو شاید بن گئی تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں، لیکن ان کی آخرت برباد ہو کر رہ گئی۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے قالوا، یہ کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار، یعنی یہ اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے عمل کر کے، ہم تو پکے جنتی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے۔ وغرہم فی دینہم، اپنے دین کے بارے میں ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ما کانوا یفترون، ان چیزوں نے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ فکیف، پھر کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمعنا، ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ہم، ان کو،
لیومن اس دن میں لا ریب کوئی شک نہیں فی اس دن کے آنے میں. فکیف کیا حال ہوگا اذا جمعناہم لیوم جب ہم جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے لا ریب فی اور اس دن کے آنے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. ووفیت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کلو ہر نفس شخص کو ووفیت کلو نفس ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ما کسبت اس کا جو اس نے دنیا میں کیا جو اس نے کیا اس کا پورا پورا اس کو بدلہ ملے گا. وہم اور لوگوں کے ساتھ لا یظلمون کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. لا یظلمون لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فکیف اذا جمعناہم پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے لیومن اس دن میں لا ریب فی جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما کسبت ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. بس آج یہاں